اللہ ان کی آواز و انداز میں، آواز میں اور ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، تاکہ اسی طرح آقا کریم کا ذکر کرتے رہے اور نبی کے غلاموں کے دلوں کو منور کرتے رہے۔ سامع محترم، یہ چونکہ میزبان محترم کا حکم تھا کہ جی آپ دونوں مل کے پڑھیں، اس لیے بڑا ہے تو آگے بس میں نے وہ فرمائشیں جو تھی اس کے اندر ہی میں نے پوری کر دی۔ بس اتنی سی بات میں ضرور عرض کروں گا، ایک بات چونکہ علماء تشریف فرما ہے، ایک شاعر گزرا ہے جگر مراد آبادی، وہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ اس نے ایک کلام لکھا جس میں اس نے 18 مطلے کہے، 18 مطلے سمجھتے آپ، تو وہ اس کا ریکارڈ بن گیا۔ وہ اتنا بڑا شاعر کوئی اور نہیں جو 18 مطلے کہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں 36 مطلے کہے، 36 مطلے کا ہے۔ اور وہ شاعر، کیونکہ آپ کو لوگ عالم کہتے تھے، شاعر تو سمجھتے نہیں تھے، جب 36 مطلے کا ہے تو وہ بھی دیکھ کے حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ رب دیکھو، اوپر سے اب دیکھیں رب ایک ہی طرح کے صبح ہوتے با میں وہی بڑھتا ہے پہاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے نارا نور کا، باغ طیبہ میں زہانہ پھول پھولا نور کا، مست جو ہے بلبلیں کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ نور کا۔ اب اس کو دیکھیں تو یہ 36 مطلے بنتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علم تو تھا ہی لیکن فن شاعری میں بھی اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اب تو ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں تو مطلب سمجھنا تو کیا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا وہ کان پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں، ساتھی بھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی تو یہ آغا خانی تو یہ رضا خانی تو یہ ہماری پر کہتا، اور کان پہ چھیپ رکھے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ شعر کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ علامہ اقبال کا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی، اتنا بڑا تو مولوی ہے اور پوری دنیا تجھے سنتی ہے، تجھے یہ پتہ ہی کو نہیں شعر کس کا ہے؟ میں نے کہا اس کا پہلا شعر سناؤ میں؟ کہتے ہیں سنائے۔ میں نے کہا پھر اٹھا پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب، پھر اٹھا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا اس کا مطلب جو ہے کہ پھر اٹھا ولولائے خار مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل صوبے بیابان عرب۔ اور اس کا اگلا شعر ہے کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میں نے کہا یہ کس کا شعر ہے؟ پھر میں نے مقطع سنایا تو پھر پتہ چلا۔ میں نے کہا جس تو رضا خانی کی باتیں کرتا ہے شعر اسی کا پڑھتا ہے، ذرا کہہ دو سبحان اللہ جی۔ تو آئیے میں اگلے مہمان کی طرف چلتا ہوں اور میری حاضری اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ ہاں ایک نعرہ میں نے کہا ہاتھ لگانے کو میں نعرہ لگا دیتا ہوں، اور وہ مولا علی کا نعرہ ہو، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کے غلام ہیں، نبی کے یاروں سے بھی پیار کرتے ہیں، نبی کے رشتہ داروں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور آخری ملاقات میں جب بابا جی کے سامنے میں نے پڑھا ابو بکر کا پہلا نمبر، انہوں نے میسج بھیجا عنایت الحق شاہ جی، کہا کہ وہ کہو کہ اب مولا علی کا ذکر بھی کرو۔ ہاں جی، تو میں نے وہاں پر یہی کلام پڑھا تھا، اور یہ آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں ہم سے، آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ جناب یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں کہ ہر اوج ہر کمال اتارا علی کا ہے، علی کا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے علی کا ہے؟ علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ جو علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، علی کی صدا لگائے، اللہ علی کے صدقے میں اس کی ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ جو میرا بڑا وسیع ہے، اللہ علی کے صدقے میں ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ اب ہاتھ نیچے کرے، میں ہاتھ اٹھاؤں گا پہلے، پھر آپ بولیں گے مجھے دیکھیے گا ذرا، جب میرا ہاتھ اٹھے پھر بولنا۔ بس یہ میرا آخری نعرہ ہوگا، ہر اوج ہر کمال اتارا علی کا ہے، اس نے جہاں تمام سوارا علی کا ہے، ہر خطہ جمال نکھارا علی کا ہے، ہر رم سے حویل اشارہ علی کا ہے، اس کائنات پہ تو اجارہ علی کا ہے، کشتی علی کی ہے تو کنارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سب دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، خطبہ تلاوری میں علی کا پڑا ہوا، منکر اڑا رہے جو ہے ضد پر اڑا ہوا، نام شاہ نجف کا ہے جھنڈا گڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر بختر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کیجیے مارا، اٹھنے کا اب نہیں کیجیے مارا علی کا ہے۔ اور یار بابا اور بولے گا نعرہ دینا سوال دیں، نعرے حیدری ہو
حب نبی فروغ محبت کی ہے اساس. یہ ذرا مزے سے سنیے گا قاری صاحب. حب نبی فروغ محبت کی ہے اساس، صد شکر میرے اہل وطن ہے علی شناس. صد شکر میرے اہل وطن ہے علی شناس، کیوں کرنا اس کرم پہ سراپا رہے سپاس. اے عرض پاک تجھ کو مبارک تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی. اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا. اے دنیا مسافر خانہ ایک آگے ایک جاوے، کشتی جب مجال محمد بخشا کتنے پکے میرے راوے. یہی میسج ہے. اور یہ بھی کہا گیا تو چلو یہ شعر ایک سن لیجیے کہ عاشق شاہ زمن خادم حسین، عاشق شاہ زمن خادم حسین، کشتہ خیبر شکن خادم حسین، کشتہ خیبر شکن خادم حسین. تیری خدمت سے نکھر کر آ گئی، تیری خدمت سے نکھر کر آ گئی عظمت اہل سنن خادم حسین، عظمت اہل سنن خادم حسین. تیری حق گوئی سے لرزیدہ رہے، تیری حق گوئی سے لرزیدہ رہے اہل شر اہل فتن خادم حسین، اہل شر اہل فتن خادم حسین. تجھ پہ ناموں سے گلستہ ہے نثار، تجھ پہ ناموں سے گلستہ ہے نثار. اے میرے گل پیر ہن خادم حسین، مسلط کی گرد سے تیرا دلدار. اور یہ سنیے مسلحت کی گرد سے، مسلحت کی گرد سے دھندلا نہ تھا، مسلحت کی گرد سے دھندلا نہ تھا آئینہ سا تیرا من خادم حسین. اور آخری شعر بڑے مزے کا ہوگا، آپ سنیں گے تو لطف آ جائے گا. اور تیری بے باکی میں دیکھا ہی نہیں، تیری بے باکی میں دیکھا ہی نہیں، تیری بے باکی میں دیکھا ہی نہیں. خدشہ دار و رسن خادم حسین، خدشہ دار و رسن خادم حسین. فکر اقبالی کا پربرتا رہا، فکر اقبالی کا پربرتا رہا. گفتگو کا تیری فن خادم حسین، گفتگو کا تیری فن خادم حسین. اور یہ بھی بالکل ایک تازہ سی بات آئی ہے کہ اے ختم نبوت کے علمدار میں صدقے، اے ختم نبوت کے علمدار میں صدقے، سرکار کی نسبت کے وفادار میں صدقے، سرکار کی نسبت کے وفادار میں صدقے. ناموس رسالت کی حفاظت میں ہوا قید، ناموس رسالت کی حفاظت میں ہوا قید. اے سعد تیرے جرم پہ 100 بار میں صدقے. اے سعد میرے ساتھ مل کے لگا دے مزے کے ساتھ. پھر کہا پڑھنے کو تو ایک خط میں سید شمس الرحمن بخشندی صاحب نے کہا کہ ختم نبوت کے علمدار میں صدقے، اے ختم نبوت کے علمدار میں صدقے، سرکار کی نسبت کے وفادار میں صدقے، سرکار کی نسبت کے وفادار میں صدقے. ناموس رسالت کی حفاظت میں ہوا قید، ناموس رسالت کی حفاظت میں ہوا قید. اے سعد تیرے جرم پہ 100 بار میں صدقے، اے سعد تیرے جرم پہ 100 بار میں صدقے. میرے ساتھ نعرہ لگا دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے. سلمان نواز میروی صاحب جو دربار عالیہ میرا شریک خادم تھے، جو اللہ کے نیک بندوں کی خدمت گزار ہو تو قیامت کے دن وہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. وہ حدیث اہل علم والے سب جانتے ہیں کہ اما تعرفنی، تو مجھے نہیں جانتا، ان الذی سقیتک شربا، میں نے ایک دفعہ شربت بنایا تھا خدمت کی تھی. وقال بعد میں ایک اور بولے گا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک اور بولے گا ان الذی وهبت لك وضوء، میں نے آپ کو وضو کرایا تھا. یہ ساری حدیثیں اہل علم یاد رکھتے پتہ ہے وہ سارا کچھ. تو پھر وہ اللہ کا بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جس نے چند گھڑیاں میرے ساتھ گزاری تھی دنیا میں، کتنے بھروسے کے ساتھ مجھے آواز دے رہا ہے، دنیا میں چند گھڑیاں میرے ساتھ رہا ہے، آج ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ کر. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سامنے محترم بس اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ نعرہ لگا دیجیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد.
مزے کے ساتھ آپ نے نعرہ لگا. آپ یقین کیجئے آج علماء کرام تشریف فرما ہے, ان کے سامنے بھی پڑھنے کا بھی لطف آیا. ریحان بھائی نے پڑھا, انہوں نے سنا بھی, بڑا مزہ آیا, اور آپ نے بھی سننے کا حق ادا کیا. یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ سلیمان نواز صاحب بڑے خوش نصیب تھے, بڑے بلند بخت تھے کہ آج ان کے لیے یہ دوست عزیز و قارب بچے, ان کے گھر والے سارے بیٹھ کے دعا بھی کر رہے ہیں اور کس خوبصورت انداز میں ان کو یاد کر رہے ہیں. میرے ساتھ نعرہ لگا دیجئے, علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ, علم الدین کی عظمت دیکھ اور ممتاز کی جرت دیکھ, خادم حسین کی ہمت دیکھ, ان کے گدا کی عزت دیکھ, بول اٹھی ہے ملت دیکھ, شان رسالت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اور شعر میں پڑھ لو, بولو عہد نبھاؤ گے, دشمن سے ٹکراؤ گے, سیدھے جنت جاؤ گے, کا نعرہ یہی لگاؤ گے. مل کے کہنا شان رسالت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. مل کے ایک دفعہ آخر میں کہہ دیجیے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سب محترم درخواست گزار نقیب بھی ہیں اور عظیم خطیب بھی, اور اہل سنت مسلک اہل سنت کے سپاہی بھی, اور الحمدللہ مسلک اہل سنت کی اشاعت کے لیے بڑی گراں قدر خدمات ہیں. اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے, آپ کے جذبے میں اور برکتیں عطا فرمائے. حضرت علامہ قاری محمد صابر ایوب نقشبندی صاحب تلکنگ سے آپ تشریف فرما ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں گے, آپ اپنے کلمات بھی ادا فرمائیں گے, اور آپ خود ہی حضرت علامہ مولانا قاری فتح محمد علوی سیانی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ کو دعوت خطاب دیں گے. محترم جناب حضرت علامہ قاری محمد صابر ایوب نقشبندی صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لک ذکرک, آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. والصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. مل کے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کا خراج پیش کیجیے. پڑھیے الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک وآصحابک یا محبوب رب العالمین. صدر بزم پیر طریقت رابر شریعت پروردہ آغوش ولایت سید السادات قبلہ پیر سید فیصل محمود شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ, سید السادات پیر طریقت رابر شریعت پروردہ آغوش ولایت قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب حمدانی آستانہ ریاض سکر شریف. آج کے ہمارے وہ مہمان خطیب جو ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں, الفاظ جن کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور والا ہمارا انتخاب کیجیے. مصنف کتب کثیرہ, خطیب ملت اسلامیہ, محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری فتح محمد علوی سیانی دامت برکاتہ القدسیہ, اور جنگ کی جان. اس میں بھی آپ خاموش بیٹھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. الحمدللہ عام تلکنگ میں رہ کے یہاں سے یہ گونجنے والا نام صرف جنگ میں نہیں گونجتا, پورے ملک میں گونج رہا ہے, اور دینی حوالوں سے خوبصورت نام خطیب ملت اسلامیہ سفیر درد السوز حضرت علامہ مولانا محمد ابرار حسین صاحب, میرے انتہائی محترم بھائی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد علی صاحب, علامہ منظور صاحب, اور کثیر تعداد میں یہ سوچ بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ بھائی سلیمان نواز اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے تیری قبر انور پہ, یہ تیری محبتیں ہیں کہ یہ اتنے سادات اور علماء بھی آئے بیٹھے ہیں. یقین جانیے یہ سارے حضرات جتنوں کو میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں, مصروف ترین شخصیات ہیں, لیکن یقیناً بھائی سلیمان نواز کے دل کے اندر بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت جاگزی تھی, اور پھر ان کے بھائی ہر دل عزیز شخصیت محبوب العلماء و مشائخ میرے انتہائی محترم بھائی جناب صاحبزادہ نبی بخش چشتی مہروی, یہ ان بھائیوں کی محبتیں ہیں کہ اتنی کثیر تعداد میں رات کے محفل شبینہ بھی رہی, اور رات کو بھی الحمدللہ یہاں پہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں, تاجدار ختم نبوت کی صدائیں گونجتی رہی ہیں. رات کو بھی آپ نے علماء کو
سماعت کیا، مشائخ کی زیارت کی ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے۔ احباب چونکہ وقت اپنی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، بس 2-3 منٹ کے اندر اپنی حاضری میرے بھائی کا بدر صاحب کے بعد بات کرنا یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے، اور پھر یہاں سے وہ عظیم ثنا خان بھی ابھی ہٹ کے گیا ہے کہ جس سے میرے اللہ نے سوز بھی دیا ہے، گداز بھی دیا ہے، صرف نعت پڑھتے نہیں دل سے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے دھرنے کے اندر ثابت کیا ہے فقط نعت نہیں پڑھتے، حضور کے نام پہ قربان ہونے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، میں وہی چند شعر اور بس چند جملے کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اور اسی شعر سے بات کا آغاز کرتا ہوں بابا جی کی موجودگی میں۔ کئی بار اللہ کریم نے یہ سعادت دی یہ شعر کہنے کی، ہاں یقین جانیے آپ بہتر جانتے ہیں خادم حسین رضوی اس ہستی کا نام تھا جو خود تو ویل چیئر پہ بیٹھے تھے لیکن بڑے بڑوں کو چلنا سکھا گئے ہیں۔ اس انداز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے سینوں میں اڑتیڑ کے گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جہاں پہ حضور کے عاشقوں کا نام گونجے گا سر فہرست میں خادم حسین کا نام بھی چمکتا دمکتا نظر آئے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا، سامنے جو صورت نظر آئی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اور یہ شعر بابا جی بڑی توجہ سے سنا کرتے تھے، اور یہ جشتہ بھی انہی میں ہے کہ خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، خدا کی بخششوں کا وہ بشر حقدار ہو جائے، شہنشاہ دو عالم کا جسے دیدار ہو جائے، اور لپٹ کر دامن حضرت سے دم نہ توڑ دوں اپنا اگر جانا مدینے میں میرا ایک بار ہو جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں لکھنے والے نے یہ شعر خادم حسین کے لیے لکھا ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، غلام غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، اور اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، اگر طوفان اٹھتے ہیں تو کیا غم ہے رہیں اٹھتے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے، محمد نام لینے سے ہی بیڑا پار ہو جائے۔ احباب میرے اللہ کا مجھ پہ اور آپ پہ بہت بڑا کرم فضل اور احسان کہ میرے اللہ نے ہمیں انسان بنایا، دوسرا بڑا کرم ہمیں مسلمان بنایا، تیسرا بڑا کرم امت مصطفیٰ میں پیدا کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس اسی جملے میں آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے میں علامہ فتح محمد علوی سیاسی صاحب کو شیر میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ جھنڈ کی سرزمین میں برادر محترم جناب محمد سلمان نواز صاحب کی بزم ایصال ثواب میں آنے والوں توجہ کیجئے، میرے اللہ کا پہلا بڑا کرم انسان بنایا، دوسرا بڑا کرم مسلمان بنایا، تیسرا بڑا کرم امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا، اور میرا دل دھڑک دھڑک کے گواہی دے رہا ہے کہ چوتھا کرم اس سے بھی بڑا ہے، میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی کے غداروں میں نہیں محمد کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے، ہمیں فساد والوں میں نہیں محمد کے میلاد والوں میں پیدا کیا ہے، میرے مالک نے ہمیں بارود والوں میں نہیں درود والوں میں پیدا کیا ہے، اور یہ درود والوں کی ہی بزم محمد سجی ہے۔ میرا اللہ آپ کو سلام دیا نصیب فرمائے، اور انہی محبتوں میں جانے والے مہمان جا رہے ہیں، آپ ایک خوبصورت نعرہ بلند کیجئے تاکہ میں دعوت خطاب دوں اس عظیم ہستی کو جو لکھنے بیٹھے تو لکھتے چلے گئے، اور جب بولتے ہیں تو پھر بولتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے یہ جملہ کہا، میں نے ایویں نہیں کہہ دیا، حقیقت یہی ہے کہ جب فتح محمد علوی سیاسی بات کر رہا ہوتا ہے تو
الفاظ یوں تواتر کے ساتھ زبان میں جاری و ساری رہتے ہیں، گویا وہ التماس کر رہے ہیں حضور والا اب کی بار میرا انتخاب کیجئے گا، ذرا مجھے بولیے گا۔ آئیے اس خطیب کو سنتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے تو عجیب درد سا ہے اس کی آواز میں، اور جب نقطے بیان کرتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ صبح و شام وہ تحقیق کی دنیا میں گم رہتا ہے۔ آئیے خطیب ملت اسلامیہ فخر اہل سنت سفیر درد و سوز قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری فتح محمد علوی سیالوی دامن برکات القدس سے تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو بڑھ کر کے نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اپنے دونوں ہاتھوں کو نبی کی امر کا جھنڈا بنا کے جواب دیجیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا